اور کمنٹ باکس میں ضرور مشورے دیجیے گا. آپ کے مشورے ہماری بہت قیمتی ہیں اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ان سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں انتظار رہے گا آپ کے مشوروں کا, آپ کے کمنٹس کا. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں چینل کو اور ایجوکیشن کو عام کریں تاکہ 12ویں کی انگریزی بچے پاس کرنے پہلے سفر. جو سن رہے ہیں مجھے تو کچھ مشکل نہیں ہے. گڈ بائی میسج چپس میں کور کروں گا اور کچھ سلیکٹڈ جو یہاں پر کچھ ٹاپکس ہیں ایسے ہیں انشاءاللہ وہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے, آرٹیکلس. تو آج ہمارا موضوع ہے وائی بوائز فیل ان کالج. ہربرٹ ای ہاکس امریکن رائٹر ہے اور اس نے امریکہ کے اندر بے شمار اسکولوں کے اندر پڑھایا ہے. ایجوکیشنسٹ ہے, ایک یونیورسٹی کے اندر وائس چانسلر کی بھی خدمات سے انجام دے چکا ہے اور ماہر تعلیم ہے. بہت بڑا نام ہے امریکہ کے اندر. اور یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا ایک ٹیچرز کا ایک سیمینار تھا, اس کے اندر اس کو گولڈ میڈل دیا گیا کیونکہ اس کی آئیڈیاز اور اس کی دی ہوئی تعلیمات پورے امریکہ کے اندر تمام ایجوکیشنل جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. تو نام ہے جی ہربرٹ ای ہاکس. اس کو ضرور پڑھیے. امریکن رائٹر ہے, ایجوکیشنسٹ ہے, ماہر تعلیم ہے, ماہر نفسیات بھی ہے. بچوں کی, لڑکوں کی, لڑکیوں کی نفسیات کو بھی سمجھتا ہے. کالج میں لڑکے کیوں فیل ہوتے ہیں, اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور فیل ہونے کے پیچھے سے کون سے عوامل کار فرمائیں جس کی وجہ سے وہ لڑکے پڑھ نہیں پاتے یا فیل ہو جاتے ہیں. تو بہت ہی زبردست انداز میں 7 نکات انہوں نے بولے ہیں اس میں, اور ان 7 نکات کے اندر ہمیں پتہ چلے گا کہ لڑکے فیل کیوں ہوتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان خامیوں کو دور کریں تاکہ اس دفعہ بچے جو ہیں وہ اچھا رزلٹ دے سکیں کالج کے اندر. ٹھیک ہے, چاہے وہ 11ویں کا ہو, 12ویں کا ہو, 13ویں 14ویں کا ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں لگا اس مضمون میں بتایا گیا کہ کالج میں لڑکی کیوں فیل ہوتی ہیں اور انہیں ناکامی سے بچانے کے لیے کون سی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. مصنف کے خیال میں رائٹر کہتا ہے کہ فیل ہونے والی طلبہ کی 2 قسمیں ہیں. اول وہ جو کامیاب ہونے کے لیے کام کرتے ہیں پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں مگر انہیں, اور دوسرے وہ جو کسی نہ کسی الجھن کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں اور جی چراتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں, کچھ تو کوشش کرتے ہیں, کچھ جی چراتے ہیں لیکن دونوں فیل ہو جاتے ہیں. کچھ محنت کرتے ہیں پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں, کچھ تو سرے سے محنت ہی نہیں کرتے اور تو ڈیفینیٹلی انہوں نے فیل ہو جاتے. ان لڑکوں پہ فیل ہو جانے کی 7 مختلف وجوہات ہیں. 7 ریزنز ہیں, 7 فیکٹرز ہیں, 7 کازز ہیں, 7 علتیں ہیں, 7 اسباب ہیں, 7 وجوہ ہیں, 7 ریزنز ہیں ان کے فیل ہو جانے کی. تو سب سے پہلے نمبر 1, کچھ لڑکوں میں کام کرنے کی استعداد ہوتی ہے مگر وہ ہجانی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں. ہجانی کیفیت میں رہتے ہیں, ہجان میں. دیکھیے مینٹل ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے, ذہنی کیفیت ہوتی ہے. ہجان میں ٹک کے بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے. جیسے بھی آپ کو میں نے لکھنے کا کام بولا تو آپ سے نہ لکھنے ہوگا بیٹھ کے, ہجانی کیفیت کی وجہ سے, یا ٹک کے لیکچر آپ نہ سنیں, ہجانی کیفیت. ٹھیک ہے. نمبر 2, کچھ طلبہ کی ناکامی کا باعث ان کے والدین ہوتے ہیں. یہ اپنے بچوں کا خیال رکھے بغیر انہیں ایسا پیشہ اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں جن میں بچوں کو کوئی دلچسپی نہ ہو, چنانچہ بچے کام نہیں کرتے. پیرنٹس مجبور کرتے ہیں ایسے شعبے میں. بچہ میڈیکل کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا, وہ انجینئرنگ لیول کا ہے. آپ اس کو زبردستی میڈیکل میں لے کے جائیں گے وہ نہیں کامیاب ہوگا. آپ بچہ انجینئرنگ مائنڈ سیٹ کا, آپ اس کو لٹریچر میں لے جائیں گے وہ بچہ سیٹ نہیں ہوگا. تو پہلے دیکھنا یہ ہوگا کہ بچے کا ذہن کیا ہے, وہ کیا چیز شوق سے کرنا پسند کرتا ہے. 3 ایڈیٹس مووی دیکھیں, ایک بچہ اس میں عامر خان کی بڑی اس میں سکھایا گیا کہ یونیورسٹی لیول پہ جو ہے وہ بچے کیسے سیٹ نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئرنگ کالج میں ہوا یہ کہ ایک بچہ فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے. فوٹوگرافی اس کی سمجھو کہ خون میں شامل ہے. پیرنٹس نے اس کو اٹھا کے زبردستی ڈال دیا میکینیکل انجینئرنگ, تو وہاں پہ وہ نہیں چل سکتا, ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا کیونکہ اس کا تھا کہ وہ وائلڈ لائف کی کوریج کرے, نیشنل جیوگرافکس میں جائے, ڈسکوری چینلز میں جائے, وہاں پہ تو ایک بڑے اس کے بڑے بڑے خواب تھے. پر پیرنٹس نے زبردستی اس کو اس کی مرضی کے خلاف سبجیکٹس لکھوا دیے تو وہ پھر وہاں پہ کمفرٹ فیل نہیں کر رہا تھا. اچھا, تو مووی ضرور دیکھیے. اچھا, کچھ طلبہ خرابی صحت کی بنا پر ناکام ہو جاتے ہیں. جسمانی ذہنی کمزوری کی وجہ سے وہ پڑھائی پر توجہ نہیں دے سکتے. چنانچہ کالجوں میں طبی معائنے کا انتظام بھی ہونا چاہیے. دیکھو میڈیکل کا بیٹا جیسے آپ کا ایشو ہے,
میڈیکل کا پرابلم بہت بڑی رکاوٹ ہے. ایک بچے کا آئی سائٹ ویک ہے, لسننگ کا پرابلم ہے, ویسے میں کو کسی قسم کا پرابلم ہے تو وہ متاثر ہوتا ہے. ایک تو اس کے ماشاء اللہ آپ سارے ٹھیک ہیں, جتنے بھی اس روم میں لڑکے بیٹھے ہیں آپ سارے ٹھیک ہیں, اور چودھری کے لڑکے 13ویں چودھری کے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ آپ سارے فزیکلی ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہ بچے جن کا فزیکلی آپ کو بیٹا ٹھیک ہے ماشاء اللہ, میں آپ کو نہیں سمجھے, آپ کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, آپ فزیکلی سارے ماشاء اللہ زبردست ہیں. اللہ آپ مزید زندگی سے سلامتی عطا کرے اور آپ کو کامیاب کرے. آپ بالکل ٹھیک ہے, آپ میں سے کسی بچے کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے. تو ان کا بہت سے طلبہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے پڑتے ہیں اور اس طرح وہ روپیہ کمانے اور ان کا کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے. اور والدین کو چاہیے ان کے تعلیمی اخراجات خود پورے کریں. کچھ بچے کالج سے جانے کے بعد ان کو لیب میں میرے پاس ایک لڑکا آئی ٹی کورس کرتے ہیں, سیکنڈ ٹائم وہ یہاں سے جا کے کام کرتے ہیں, حالانکہ اس کا وقت 13ویں کلاس میں پڑھنے کا وہ پاس ہو گیا ہے, اس کو 13ویں کرنی چاہیے لیکن وہ پارٹ ٹائم میں آپ کو بھیجے تو وہ پارٹ ٹائم میں بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے. میں نے کہا بیٹا ابھی 1.5 سال میں گریجویشن کر رہا ہوں, تمہارے پڑھنے کے لیے کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے. تو دکھ ہوتا ہے, پھر ٹیچر کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ماں باپ بیچارے بھی ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اس کو پڑھنے کے لیے تو کیا کر رہے ہیں, کمائی تو ساری زندگی کرنی ہے, پیسہ کام تو کرنا ہے سارا, لیکن یہ جو اسٹڈی کا ٹائم پیریڈ ہے جب 17 18 19 20 21 سال تک یہ آپ کی 22 سال میں پڑھائی کرنا ہے, 23 سال کے میں آپ کو پوائنٹ ہو جاتی ہے کسی جاب پہ. اچھا کچھ لڑکے اپنی قابلیت پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر کے محنت کرنا چھوڑ دیں. چیزاگی ذہن حد سے زیادہ اپنے اوپر بھروسہ اور محنت, اس قسم کے لڑکے اپنی عادت خود ہی تبدیل کر سکتے ہیں, ٹیچر یا والدین تبدیل نہیں کر سکتے. چنانچہ چند طلبہ کا کالج کے کھیلوں میں اور ادبی مشاغل میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینا, کچھ بچے حد سے زیادہ گیمز میں انٹرسٹیڈ ہو جاتے ہیں, ہاکی, کرکٹ, فٹ بال, کبڈی, یا یہ ہو گیا آپ کا بیس بال ہو گیا, مختلف اس طرح کے جو گیمز ہوتی ہیں ان میں حد سے زیادہ ان کا انٹرسٹ یا ان کو ٹائم دینا ان کو فیل کرنے کی وجہ سے. میں اکثر معلوم تھا کہ ہماری کلاس میں بے شمار لڑکوں نے جوائن کر لی اپنا نیشنل اپنی کرکٹ ٹیم جوائن کر لی کالج کی, تو ہم نے کبھی تو پورے 2 سالوں میں وہ کلاس میں دیکھے ہی نہیں. کبھی ہم جب دیکھتے تھے وہ گراؤنڈ میں پریکٹس نیٹ لگا کے کر رہے ہوتے تھے, تو ایسے سب کو پتا تھا, ٹیچر بھی کہتے تھے یہ نہیں پاس ہوں گے. انہوں نے اپنا پکا کیریئر سوچ, یہی وجہ کہ کرکٹرز اکثر میٹرک سے اوپر کم ہی جاتے ہیں, تو جو انڈر 19 یا 18 کھیلتے ہیں سارے ان کی پرابلم نہیں ہوتی. تو اسٹڈی کا ٹائم ہے, وہ وقت ہے, پھر آپ شوق پورے کریں. اچھا اس طرح تعلیمی حرج ہوتا ہے, اور انہیں بتایا جائے کہ تعلیم حاصل کرنا کا اولین فرض ہے. تعلیم حاصل کرنا بنیادی نیڈ ہے, بیسک فرض ہے. سب سے پہلے تعلیم کا حصول ضروری ہے, باقی دیکھو کام بعد میں ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ کام پر بچوں کو نہ لگائیں, ان کی پڑھائی کا ٹائم ہے. اب آپ نے گھر جا کے لکھنا ہے سارا, یہ یاد کرنا ہے, تو وہ ٹائم آپ کو اسٹڈی کے لیے, نہ کہ آپ سے کام کروایا جائے. میں بھی آپ کو دیکھا آپ سے کام کوئی نہیں بولتا, کیوں آپ میں پڑھنے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کام بولتا بھی ہے کوئی اکثر آپ کو, میری سچی بات ہے, مجھے تکلیف ہی ہوتی ہے کہ یار یہ بچے یہاں ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہے, اب ان کو کام پہ لگائیں گے جن کا حرج ہو رہا ہے. تو اس طرح یہ خاص خیال رکھنا ہے. کھیلوں اور ادبی مشاغل کو ثانوی حیثیت حاصل ہوتی ہے. دیکھو آپ کالج میں پوئٹری سے انٹرسٹ ہے, آپ کو ادب سے انٹرسٹ ہے, تقریر کرنے سے آپ کو انٹرسٹ ہے, یا مشاعروں سے انٹرسٹ ہے, تو بے شک اچھا شوق ہے, لیکن وہ سیکنڈری حیثیت رکھتا ہے, وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. پہلے ٹاپ پریورٹی آپ کی ایجوکیشن, آپ کی بنیادی تعلیم. اچھا آخری بات, طالب علموں کی اکثریت, آخری جملہ میں تو یہ وجہ سمجھتا ہوں, طالب علموں کی اکثریت بغیر کسی مقصد کے کالج میں داخل ہو جاتی ہے. میں آگے چیز جو سر بغیر کسی مقصد کے کالج میں داخل ہو جاتی ہے, وہ تفریح پڑھتے ہیں, پڑھائی ان کے لیے انٹرٹینمنٹ, شوگر میرا موج مستی ہے, اور نتیجے کے طور پر فیل ہو جاتے ہیں. ایسے طلبہ کو کالج سے نکال دینا چاہیے. کیونکہ دیکھو فار ایگزامپل 50 لڑکے, 5 لڑکے نان سیریس ہیں یا 10 لڑکے نان سیریس ہیں, وہ 10 لڑکے ان بیڑا غرق کریں گے ان 40 لڑکوں کا. ان 5 یا 10 لڑکوں کو یا 2 لڑکوں کو یا 3 لڑکوں کو آپ نکال دیں, ایک تو انہیں احساس ہوگا کہ یار مجھے نکالا گیا میری حرکتوں کی وجہ سے, اور ان کو چھوڑ دیا جائے زمانے کی بے رحم ٹھوکروں کے اوپر, کیونکہ زمانہ بہت بڑا استاد ہے.
اور زمانہ وہ سبق سکھاتا ہے جو اسکول، کالج، یونیورسٹی، انسٹیٹیوٹ، اکیڈمیز نہیں سکھا سکتے، جو نہ کتاب سکھا سکتی ہے اور استاد سکھا سکتے ہیں۔ زمانہ بہت بڑا استاد ہے، زمانے سے سیکھیں۔ ہم نشینی، آخری شعر ریمینڈ کرتا ہوں، ہم نشینی گر کتاب سے ہو، ہم نشینی گر کتاب سے ہو، اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے، 12ویں FFSC آئی کام جتنے بھی لڑکے ہیں یہاں پہ ICS کے پنڈی بورڈ کے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، آپ اس میں محمد والے محمد پہ چلائیں اور اس ملک کو اللہ مستحکم فرمائے، تاکہ آپ کو جاب کے لیے پاکستان سے باہر نہ جانا پڑے، بلکہ اللہ پاک کو دل لائے کہ لوگ باہر سے نوکریاں تلاش کرنے کے لیے پاکستان ہے۔ اللہ کو ہمیں دل دکھائے۔ بڑا مشکل وقت ہے ہماری کنٹری کی پر، اور اللہ پاک ایسے حکمران ہمیں عطا کر جو اس ملک کے لیے بہتر ہے۔ اللہ صلی علی محمد